الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اور اہل ایمان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اتحاد کو نکل گئے. بس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلتی تھی لیتفقہوا فی الدین تاکہ دین کے اندر تفقہ حاصل کرتی دین کی سمجھ حاصل اور تاکہ وہ اپنی قوم
جب وہ واپس لوٹتے ان کی طرف لعلہم یحذرون، تاکہ یہ سب لوگ اس خطرے سے خبردار ہو جاتے جس سے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا۔ یہ امتحان ہمہ جہل بھی ہے، ہمہ دین بھی ہے، اور ہمہ وقت بھی۔ کوئی ایک لمحہ زندگی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم اس حالت امتحان سے باہر آئیں۔ یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ لمحہ لمحہ امتحان ہے اور نتیجہ دو میں سے کوئی ایک ہے، یا جنت ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے والا بنا دے، یا پھر اس کا نتیجہ اللہ کا خاصہ جنت نہ کرے۔ تو جو شخص بھی جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے نتیجے میں یا جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے۔ لہذا یہ امتحان انتہائی خطرناک، انتہائی وسعت والا اور ہمگیر امتحان ہے، ہمہ وقت امتحان ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اس امتحان سے فرصت نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت امتحان نہیں ہوں، سوائے تین لوگوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیے، رفع الاقلام عن ثلاث، تین لوگوں کے امتحان میں لیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو پاگل ہے، مجنون، جس کا دماغ چل گیا، اسے امتحان میں لیا۔ دوسرا چھوٹا بچہ جو بے سمجھ ہے، اس سے بھی امتحان میں لیا۔ اور تیسرا سویا ہوا آدمی، النائم، کہ سویا اور رویا ایک برابر ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لہذا سوائے ان تین حالتوں کے باقی ہر شخص کا ہر لمحہ امتحان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات زبان سے نکال بیٹھتا ہے، ایسا کلمہ زبان سے نکال بیٹھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ پھر پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن وہ فرشتے تو بیٹھے ہیں لکھنے والے، وہ آپ پرواہ کے ساتھ کہیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ کریں، آپ بے توجہی بھی کہیں، آپ جو کچھ بھی کہیں، وہ تو بیٹھے ہیں، انہوں نے تو فوراً لکھ لیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھنے والے نے فوراً لکھ لیا اور اللہ کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک کلمے، اسے ایک بات کی وجہ سے اس کو جہنم میں لکھ دے۔ اس کو پرواہ نہیں ہوتی میں نے کیا کہا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بعض اوقات ایسی بات زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات، اللہ کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، وہ کلمہ بھی اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کلمے کی وجہ سے میں نے اس کو جنت ہی دی۔ گویا لمحہ لمحہ ہماری جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ ہماری جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں بہت مختصر، انتہائی حقیر، آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر، اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت، لیکن اتنی اہم کہ ہر لمحہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اس دنیا میں لائے ہوئے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو بہت خبردار رہنا چاہیے۔ ہمیں تو جو قدم پھونک پھونک پر رکھنے چاہیے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اور ہر قدم پہ ہر لمحے ہمیں تو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی بتانے والا ہو یا ہم لوگوں کو بتانے والے ہوں کہ بھائی یہ قدم اٹھاؤ گے تو یہ جہنم کی طرف لے جائے گا، اور یہ قدم اٹھاؤ گے تو یہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ قدم قدم پہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ
اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جو آیت میں آپ کے سامنے میں نے اس لیے پڑھی کہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا دعویٰ کرنے کے بعد توحید اور رسالت کا دم بھرنے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم اجتماعی نماز کے علاوہ تو جہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی سارے نہ نکل جائے گا اس لیے کہ سارے ادھر نکل جاؤ گے تو دین کون پڑھے گا دین کون سمجھے گا دین کون سمجھائے گا اگر یہ آپ لوگوں نے اس طرح کا کام کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین سمجھنے والے اور دین سمجھانے والے کم پڑ گئے اس بات سے پتہ چلا کہ اس آیت کی تفاسیر جو ہے مختلف مفسرین نے کیا کیا کی ہے میں صرف آپ کے اپنی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے دین کو سمجھنے کی اہمیت اس قدر بتلائی کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے گا تو سارے کوئی دین کی تفہیم اور دین کی تفقہ کے لیے لوگوں کو واپس نہیں آتا مسلم شریف کی ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف اصل میں ذخیرے عام کا جب اعلان ہوا تھا نا یہ پوری سورۃ توبہ غزوہ تبوک کے تناظر میں نازل ہوئی ہے اور غزوہ تبوک کے اوپر تبصرہ غزوہ تبوک وہ جنگ تھی جس جنگ میں ذخیرے عام کا اعلان ہوا اور ذخیرے عام کا اعلان ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہر ایک کو نکلنا پھر آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے کہ کچھ نکلے اور کچھ نہ نکلے ذخیرے عام کا مطلب ہوتا ہے ہر شخص نکلے لہذا سب نکلے صرف وہ نہیں نکلے یا تو منافق نہیں نکلے یا پھر کوئی معذور تھے وہ نکلے جن کو عذر کا حق تھا یا پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں تھا جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھی ان کے پاس جانے کے لیے اسباب و وسائل نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں لمبا سفر ہے بغیر سواری کے تو ہو نہیں سکتا تھا تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول بارے میں کام میں اللہ نے ان کا ذکر کیا آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواریاں عنایت فرمائیے مہیا کیجیے ہم بھی جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہے وہ واپس گھروں کو گئے لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تبوک کا سفر کیا لمبا سفر تھا جب ہم وہاں پہ لمبے سفر سے واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھاٹیاں عبور کر رہے ہو اور یہ وادیاں عبور کر رہے ہو اور جتنا بھی تم نے یہ سفر کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں بیٹھے لیکن وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ساتھ شریک کیسے ہو گئے بیٹھے مدینے میں اجر میں ہمارے ساتھ شریک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالا سا عذر ان کو کسی شرعی عذر میں روکا ہے آنا چاہتے تھے آ نہیں سکے اس لیے اللہ نے ان کو اجر میں شریک اور مسلم شریف جو جس کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اب چونکہ یہ ایک نفیر عام کا اعلان ہوا اور جو نہیں گئے ساری دنیا کو پتا تھا کہ منافق ہیں بہانے بناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی کچھ لوگ وہ تھے جو شرعی عذر تھا 3 لوگ وہ تھے جن کے پاس نہ شرعی عذر تھا اور نہ ہی ان کو بہانا بنا اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا ہم چاہتے تھے بس جا نہیں سکے کوئی وجہ نہیں ہے سواری بھی تھی سب کچھ تھا بس بغیر کسی وجہ کے جا نہیں سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا بعد میں دیکھیں کیا کرتا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ان کے ساتھ معاشرتی اور معاشی مقاطعہ ہوا بائیکاٹ ہوا لوگ ان کے ساتھ بولنا بند ہو گئے
اس ساری سچویشن سے، اس ساری پریکٹس سے لوگوں کے دلوں میں بہت، دل و دماغ کے اندر بہت گہری یہ بات گھر کر گئی کہ اب جہاد سے پیچھے کیا، لہذا جہاد کا جب بھی اعلان ہوگا سارے نکل کھڑے ہوگا، تو چھوٹی موٹی کوئی مہم کی سارے آ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور پھر ہمارے ساتھ کوئی ہو جو منہ کے وقت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے کہا ہے کہ سارے نکلا کرو؟ قرآن میں کہتا ہے سارے نکلا، سارے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نکلے، ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نکلے، ایک گھر کے معاملات سلجھائے اور دوسرا گھر جا کے جہاد کرے۔ جب ایک آدمی گھر رہے گا اور دوسرا جہاد کرے گا تو وہ جو گھر رہا ہے اس کو بھی جہاد کرنے والے اتنا اجر ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے گھر رہنا ہے اس نے صرف گھر کے انتظامی امور نہیں سنبھالنے، فرمایا ہر جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت، ہر فرقے فرقہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں، طائفہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت، حتیٰ کہ طائفہ بعض اوقات ایک فرد کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے طائفہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ لڑ پڑے مومنوں کے، وہ دو گروہ لڑ پڑے تو ان کی صلح کروا دیں، تو طائفہ ایک فرد کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب کہ ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت کا مطلب ایک فرد جو ہے اس کو دین کی تفہیم اور تفقہ کے لیے بھیجا جائے، جس نے جہاد کرنا کرے، لیکن یہ دین کا معاملہ یہ رک نہ جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت جب خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ یہ جو آج میں پہنچا گیا ہوں میں نے پہنچا دیا ہے، اب تم میں سے جو لوگ موجود ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر وہ شخص جو موجود ہے یہ اس دین کو اٹھائے اور لے کے وہاں تک پہنچے جو موجود نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت ہر کچے پکے گھر تک یہ دین پہنچ کے رہے گا۔ وہ دین کوئی سمجھے گا تو پہنچائے گا، دین کوئی پڑھے گا تو سمجھائے گا۔ اس میں آپ یہ بھی شامل کر لیجیے جو پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی تھی کہ قرآن اس لوگ کے الذی خلق، اور ہم یہاں دنیا میں جو بھی تعلیم ہوتی ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم ہو، میڈیکل سائنس کی تعلیم ہو، پرائمری کی تعلیم ہو، کوئی اسکول بنا ہوا ہو، کوئی سلائی اسکول ہو، پڑھائی اسکول ہو، کوئی بھی اسکول ہو، حتیٰ کہ آرٹس اور کامرس کا اسکول ہو، کوئی بھی اسکول ہوتا ہے اس کو لکھتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، وہ کہتے ہیں پہلا کلمہ ہی پڑھو ہے، لہذا پڑھو۔ اللہ کرے یہ رکا میری اور آپ کی سمجھ کہ کیا کرو، یہ کون سا دین ہے جس کی تفقہ حاصل کرنی ہے۔ اگر میٹرک کرنے سے تفقہ دین کی حاصل ہوتی ہے تو کرو، اگر ایم اے کرنے سے دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے تو لازمن کرو۔ جو بھی انجینئرنگ کی سائنس ہے یا میڈیکل کی سائنس ہے، جو بھی پڑھنے سے دین کی تفقہ حاصل ہوتی ہے وہ تو کسی نہ کسی کو تو لازمن کرنا چاہیے۔ اب سن لیجیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا اس طرح پڑھو، کہا کس نے سنا؟ جبریل علیہ السلام۔ کس کو کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقرأ، تو آپ نے پڑھ دیا تھا؟ آپ نے نہیں پڑھا تھا، بلکہ آپ نے جواب دیا تھا ما انا بقارئ، اور ہم نے ما انا بقارئ کا ترجمہ کر لیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہم نے ترجمہ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے ما انا بقارئ کا، یہ مولانا اشرف صاحب سے پوچھ لیجیے گا بعد میں، اور علماء کرام سے پوچھ لیجیے گا ما انا بقارئ کا ترجمہ کیا ہے۔
मैं आपसे कहूँ कि मेरे पीछे पीछे पड़े, इसके लिए पड़ा हुआ होना जरूरी नहीं, लेकिन चले हम ये तर्जुमा समझ लेते हैं कि कहा ये परा विश्वास में नहीं परा पढ़ो आपने तुम्हारे पास में बारे, लेकिन ये मफहूम हो सकता है, ये तर्जुमा नहीं है। तर्जुमा क्या है? मैं पढ़ने वाला नहीं। अब ये पढ़ने वाला नहीं क्या होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इसकी मिसाल कुरान में ही एक जगह पर हुई है। ये जब सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र किया, दोनों ने कुर्बानी की, ये तो कर्रबा कुर्बान, एक की कबूल होगी दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो जो बड़ा है ना वो छोटे को कहता है मैं तुझे कत्ल कर मैं तुझे कत्ल कर, और छोटा कहता है लाइन मसद अगर वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा ना मुझे कत्ल करने के लिए, माना विवाह से चलिया मैं अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं, तुझे कत्ल करने क्या मतलब कि तू मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा, दस्तराजी करेगा कि मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। माना विवाह से चलिए मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, उसका मतलब ये तो नहीं कि हाथ में ताकत नहीं है, तू तो मेरी तरफ हाथ बढ़ा लेगा, मेरे हाथ में तो ताकत नहीं है, ये तो नहीं है। माना मैं नहीं बढ़ाऊंगा, उसकी वजह बताइए आगे, वजह ये बताइए है कि ये खाफ मैं इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा कोई अल्लाह का इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन अल्लाह से डरता हूं, इसलिए मैंने तुझे कत्ल करने के लिए अटैक भी नहीं करनी, कोशिश भी नहीं करनी, तेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाना। मैं तो चाहता हूं मेरा गुनाह भी तेरे ऊपर पड़े और तेरा गुनाह भी तेरे ऊपर। जो हाथ बढ़ाएगा उनमें से एक कत्ल हो गया तो दोनों गुनाह, तो मैं हाथ ये जब कहा माना विवाह से थे तो ये वही तरकीब है माना व्यापारी, माना व्यापारी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना विवाह से मैं हाथ बढ़ाने वाला नहीं, इनकार किया है। माना विवाह से हाथ बढ़ाने से इनकार है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माना व्यापारी को पढ़ने से इनकार क्यों नहीं है? इनकार नहीं पढ़ता मैं, क्यों नहीं पढ़ता? इसलिए नहीं पढ़ता, ना पता क्या पढ़ना है, ना पता क्यों पढ़ना है, ना पता किसके लिए पढ़ना है, ना मंजिल का पता, ना मकसद का पता, ना पढ़ाई की नौइयत का पता, तो क्यों पढ़ो भाई? माना व्यापारी इकरा, माना व्यापारी इकरा, माना व्यापारी। पता नहीं ये कहना शरीफ और जायज है कि नहीं, अल्लाह ताला माफ करे मुझे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह करे ये नाजायज ना हो, मैं सिर्फ तफहीम के लिए कहता हूं, अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम क़यामत तक कहते रहते इकरा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जवाब नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? इसलिए कि मकसद तालीम का पता नहीं, इसलिए कि जिद्दे तालीम का पता नहीं, इसलिए कि नौइयत तालीम का पता नहीं, इसलिए कि मंजिल तालीम का पता नहीं, तो मैं क्यों पढ़ूंगा? लेकिन थोड़ी देर बाद वही जिब्रील है, वही आका अलैहिस्सलाम वस्सलाम है, थोड़ी ही देर बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है। वही जुबान अक़दस है जो कह रही थी माना व्यापारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? अब वाज़ेह हो गया क्या पढ़ना, वाज़ेह क्या हुआ? रब के नाम पर पढ़ना, जिस वजह से आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से छोटा कह रहा था कि माना विवाह से याद आई, मैं अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा तुझे कत्ल करने के लिए,
کیا تو فرمایا گویا میں بیٹھا ہی اسی کے لیے، پڑھنا اسی کے لیے ہے، زندگی اسی کے لیے ہے۔ وہ 5 چھوٹی چھوٹی آیا اقرا بسم الذی علم بالقلم علم الانسان، یہ 5 چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی 5 آیات میں 5 کلمات ایسے ہیں جن کی تکرار ہے، 5 الفاظ 2 دفعہ، 5 چھوٹی چھوٹی آیات، وہ لمبی آیات نہیں ہے، لیکن 5 میں 5 الفاظ ہیں جن کی تکرار ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ اللہ کریم نے صرف پڑھنا نہیں سکھایا، پڑھنے کی نوعیت بھی بتائی ہے، پڑھنے کا مقصد بھی بتایا، پڑھنے کی منزل بھی بتائی ہے۔ اقرا 2 دفعہ، رب 2 دفعہ، انسان 2 دفعہ، علم 2 دفعہ اور خلق 2 دفعہ۔ کہانی پوری ہو جاتی ہے، لیکن 2 دفعہ والی جتنے کلمات ہیں گھر جا کے بیٹھ کے جوڑیے گا ان کو۔ کیسے جوڑتے ہیں؟ ادھر سے جوڑیں یا ادھر سے جوڑیں۔ ان 5 کلمات کو جوڑنے سے جن کی تکرار ہے پہلی 5 آیات کے اندر، ان کو جوڑیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سی تعلیم ہے جو پڑھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو بسا چھوڑا ہے، یہ جو درکار چھوڑا ہے، جو دین کی ہمارے پاس اصل جو تعلیم چھوڑی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب مقصد تعلیم پتہ نہ ہو، جہت تعلیم پتہ نہ ہو، نوعیت تعلیم مبہم ہو اور منزل تعلیم کا بالکل کچھ پتہ نہ ہو کہ میں بنوں گا کیا، کہ اس سے کیا بن رہا ہوں، یہ ابہام موجود ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پڑھنے سے بہتر ہے نہ پڑھا جائے۔ سنت یہ ہے پڑھا اس وقت جائے جب سمجھ آ جائے کہ اس کی جہت کیا ہے، وہ کیا ہے، جہت کیا ہے کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اس مقصد کو پورا کیا جائے جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس کتاب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ سیکھو جو انسان کو خالق کے ساتھ ساتھ، وہ سیکھو جو انسان کو خالق کا پتہ بتاتا ہے۔ یہ 5 الفاظ کو آپ ادھر سے جوڑ دیں یا ادھر سے جوڑ دیں، اس کے علاوہ مطلب کیا؟ لہذا ہر گھر میں یہ جو تعلیم ہے نا، تعلیم اس کے صرف دنیاوی اور دینی تعلیم کی دوری نہیں ہے، یہ سمجھ لے بات، ایک دین کی تعلیم، ایک دنیا کی تعلیم، یہ شریعت میں تقسیم ہوتی ہے تعلیم۔ فرق یہ ہے کہ کچھ تعلیم ایسی ہے جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور کچھ تعلیم ایسی ہے جو وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ لہذا دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ہے یا وہ وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا۔ مقابلہ کس کا؟ وحی الہی کا، خواہش نفس سے۔ ایک نظام تعلیم وہ ہے وہ خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے پورا نظام ہے، اور ایک نظام تعلیم وہ ہے جو وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے پورا نظام ہے۔ مقابلہ ان دونوں کا ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں کیا یہ وحی الہی کے مقاصد پورے ہو گئے؟ آپ جو پڑھ رہے ہیں کیا اس سے اللہ کا جو اللہ نے اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی رضا کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا اپنی من مرضی پوری کرنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، خواہش نفس کی تدبیر کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ یہ 2 ہی مقاصد ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد ہے نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، دین اور دنیا میں اگر
اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کرنی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے مقابلے میں ہماری خواہشات نہیں ہیں. ان کی خواہشات پر اپنی نظام تعلیم ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس تو العلم آیا ہے. العلم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس پر اپنی نظام تعلیم کی پیروی کی، اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی آپ کا کارساز اور دوست. دوسری جگہ فرمایا انک اذا لمن الظالمین، پھر کوئی ظالم نہیں چھوڑ. لہذا وقت ہو گیا، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ لازمی دینی تعلیم کتاب و سنت کی، جس سے ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں اس امتحان میں کامیابی کا علم بھی ہو جائے اور اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا ہو جائے. یہ ہر ایک کے لیے فرض ہے. یہ فرض ہے ہر شخص کے لیے، ہر والدین کے لیے فرض ہے کہ ہر اپنے بچے کو یہ تعلیم. اگر یہ نہیں دی، ہم نے تعلیم کو نہیں لی بنیادی دینی تعلیم، تو مجرم ہے اللہ کے. اگر بنیادی دینی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی تو ہم مجرم ہیں اللہ کے. لیکن اس بنیادی دینی تعلیم کے علاوہ یعنی وہ بنیادی وسائل تو آپ کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، تو جنت تو ہم کا کام ہو رہے ہیں. وہ دینی تعلیم کیا ہے؟ اس کا بنیادی نصاب میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک اللہ کا قرآن اور ایک مشکات شریف. کوئی حدیث کا مجموعہ، لیکن مشکات شریف لے لیں، اس میں ساری زندگی کے مسائل آ جاتے ہیں. یہ پڑھ لیں اور ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہیں اور آگے اسی کو پہنچاتے رہیں، یہ پورا دین ہے. لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ دین کی روایت دم توڑ جاتی ہے اگر آپ اپنے گھر میں سے اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو عالم دین لازمی دینی تعلیم ہمارے کو حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ انجینئر بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، دکاندار بنے، کوپرسی بنے، وہ لازمی دینی تعلیم فرض ہے، وہ ہر ایک میں حاصل کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ عالم دین بنانا، اسپیشلائز ایجوکیشن دینا، آپ اسپیشلائز ایجوکیشن جو بن کی حاصل کرتے دین نے اس کی فرض نہیں کیا ہوا. لیکن آپ کو جو فرض ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے علاوہ ہر آدمی کے لیے یہ آیت فرض کرتی ہے، آپ کے اوپر فرض عائد کرتی ہے کہ ہر خاندان میں سے ایک عالم دین داخل ہو جو دوسروں کو دین بتاتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے کہ یہ کرنا جنت کی طرف لے جاتا ہے، یہ کرنا جہنم کی طرف لے جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا اور یہ نہ کرنا ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ کرنا یہ نہ کرنا ضروری ہے. ایک آدمی دین لازم ہونا چاہیے. لہذا ویسے علماء کرام نے اس حدیث اس آیت کے پس منظر میں وہ آیت دی جو اللہ کریم نے یہاں فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ یہ جو دیہاتی ہوتے ہیں یہ نفاق کے اندر اور کفر کے اندر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ دین کی تعلیم کے لیے لوگوں کو مختص کیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہروں کے اندر دین کی تعلیم کی ضرورت ہے تو دیہات کے اندر شہروں سے زیادہ ضرورت ہے. وہ ادارے، وہ دین کے لیے وہ بڑے بڑے مراکز جن کی شہروں میں ضرورت ہے دیہات میں اس سے زیادہ ضرورت ہے، تاکہ جس طرح شہروں میں رہنے والے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد عالم دین ہونا ضروری ہے، اسی طرح دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک فرد کا عالم دین ہونا ضروری ہے. اس لیے میں ایک حدیث عرض کرنے کی بات کرتا ہوں، لیکن وہ حدیث عرض کرنے سے پہلے میں اپنی بات یہ مکمل کر لوں کہ ہر گھر سے ایک فرد مختص کر دیجیے دین کی تعلیم، اس کو عالم دین بنائیے. اگر ہماری ہر گھر میں ایک عالم دین
نہ ہوا اگلی نسلوں میں دین کیسے کر سکتا؟ اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری کیسے، ہمیں خود جہنم سے بچنے کی ذمہ داری ہے. قُوُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنی نسلوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اس کا بندوبست آج ہی کر لیں. ہر گھر میں 3-4 بچے ہیں، ایک بچے کو مختص کرے دین کے لیے، وہ دین پڑھے گا، پوری نسل کو دین بتائے گا. ہر گھر کے اندر ایک باقی ضروری دینی تعلیم دیں ان کو، اس کے بعد اسپیشلائز ایجوکیشن جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی دین کی اسپیشلائزیشن کرے، وہ کسی اور چیز کی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے کرو، لیکن ایک دین کا اسپیشلائز آدمی نہیں. وگرنہ آج کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان میں کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو اقتراب الساعہ اور بے قیامت کی باتیں آپ نے فرمائی، اس میں آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، ان من اقتراب الساعہ، اور بے قیامت کی باتوں میں سے یہ بھی بات ہے کہ ان تؤتى الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر ہو جائیں گے، بہترین لوگ جو ہیں معاشرے میں نیچے کر دیے جائیں گے، نکو بنا دیے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُحْسَنَ الْعَمَلُ، اس دور میں باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، تقریر جس سے مرضی کروا لو، عمل سے بڑھ جائے گا. عمل کرنے والے کم ہوں گے، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے. اس کی بھی لمبی تفصیلات ہے جو بات میں اب ہمارے ماحول کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں. موضوع وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھایا جا رہا ہوگا نا، وہ مسنات ہوگی. اس دور میں جو پڑھا رہے ہیں یہ سارے لوگ وہ مسنات پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ آپ فرمایا ليس في أحد ينكرها، اس قوم میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہوگا تو اٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہو، یہی کہتے ہیں کہ کیا حاصل کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں سارے کچھ اللہ کے رسول سے کیا پڑھا مل مسنات کیا. اس دور میں جو پڑھا جا رہا ہوگا جس کو آپ مسنات فرمانی، کیا ہوگا؟ فرمایا التی کتبت سوى کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ نہیں ہے. لہذا صرف دین کا علم وہی الہی کو یہ مقاصد پورے کرنے والا ہے. مغرب نے کچھ اور کام نہیں کیا، لمبا چوڑا کام نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک کام کیا، انہوں نے ہر علم سے خدا کے تصور کو مائنس کر دیا. بس یہی میتھ، یہی ریاضی، یہی فزکس، یہی کیمسٹری، اس کے ذریعے سے اصلاح سمجھایا جا سکتا ہے، اللہ کی بات سمجھائی جا سکتی ہے. لیکن انہوں نے اس میں سے تصور خدا کو مائنس کر کے اس کو سیکولرائز کر دیا. اس کے علاوہ تو ہوتا یہی وہ بات ہے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی نسلی گناہ نہیں ہے، کھڑا کسی سے سمجھ رہے ہو گزرے کا میال ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی کو کوشش کرے، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا یا میدان. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے آپ جو بھی نظام بنائیں گے اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اینڈ کیا ہے. آپ دیکھ لیں کھانا اشتہار دو سب سے بڑی اشتہار ہے، ایک جنسی اشتہار، ایک کھانے کی اشتہار. اس کا اینڈ کیا ہے؟ بیزار، شدید بھوک لگی ہوئی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو مجھے جو سامنے آنے کا سب سکتا ہے، ایک نہیں تو 2 روٹی، 2 نہیں تو 3. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، آدمی بیزار ہوتا ہے. اینڈ بیزاری ہے، خواہشات نفس سے پیچھے چلو گے، وہی الہی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے پیچھے چلو گے تو اس میں منزلیں اوپر سے اوپر آتی جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے درجات بڑے سے بڑے بڑے بنتے ہیں. خواہشات نفس کی تکمیل اینڈ کر دیتے ہیں. لیکن آپ دنیا میں چند ممالک جہاں خودکشی جائز ہے وہ مغرب کے ملک، اور ان میں سے وہ ملک جس کو آپ سب سے زیادہ جو آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں ڈیتھ قانون جس نے صرف پر سادہ مرنا ہے اس کے لیے 400 یورو، جس نے 7 تجویز و تنفیذ بھی کرانے
تھی اس کے لیے سانس کو چھوڑو ریٹ لیتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات نفس کی تکمیل کے بعد کرنا ہے. اس کے بعد پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, منزل کوئی نہیں ہے, راستہ کوئی نہیں ہے. لہذا خواہشات نفس کی تکمیل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا. اور ایک لطیفہ میں سنایا کرتا ہوں, سن لیجیے آپ بھی, ہے تو لطیفے کی بات نہیں, اس کو بڑی خوش یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہے. ایک آدمی سویا ہوا پرانی سمجھتے ہیں جو اس کا چاول کا جو اس کے اوپر سویا ہوا ہے. دوسرا بندہ آتا ہے اس کو کہتا ہے او فلان, اس کا نام لکھتا ہے, کوئی کام کار کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کام کار کرنا کیوں, کام کار کرنا پھر بھی ہو. وہ کہتا ہے تیرے کو 4 پیسے آ جائیں, ان کا پھر بھی ہو. 4 پیسے آ جائیں پھر بھی ہو. وہ کہتا ہے کہ کوئی کاروبار بڑا کر نہیں, ان کا پھر بھی ہو. یا پھر بڑا کاروبار کر کے شہر جانا نہیں, ان کا چلا گیا پھر بھی ہو. ان کا پھر کاروبار بنا جا پھر بھی ہو. مطلب بڑی کار لینی ہے نہیں پھر بھی ہو. مطلب پھر بڑے کار کی شادی ہو جائے, کہتا کر لی پھر بھی ہو. کہتا پھر آرام نال سوئی, کہتا مرے میں آرام نال کا سنا. اینڈ کیا ہے؟ خواہشات نفس کی تکمیل کا اینڈ لہذا اگر جس کی جو درجہ